اس جنگ کے نتیجے میں ماحولیات اور انسانی زندگی پر جو لوگ زندہ ہیں ان پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جنگوں کے کچھ تو لوگ ڈائریکٹ ہٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ گولہ بارود میزائل ان حملوں سے مر جاتے ہیں۔ فوجی جو فیول جو کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا آپ سب سے بڑا امپیکٹ آپ یوں سمجھیں کہ جو ہم ماحولیات والے استعمال کرتے ہیں کہ کاربن ایمیشن بہت زیادہ، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن جو ہے بہت زیادہ ہوگی اس میں۔ اس جنگ کے تناظر میں جو دوسرا اس کا امپیکٹ ہوگا جو تھوڑا سا لانگ رن ہے، وہ ہے میرین لائف پہ۔ تو آئل ریفائنریز ہے، ان کا جو دھواں ہے ان پہ حملے کے بعد اس کی تھکنس کتنی ہوتی ہے اور یہ کتنا اوپر جاتا ہے اور ماحولیات پہ کتنا اس کا اثر ہوتا ہے؟ آئل ریفائن سے ڈائریکٹ آپ کے سلفر آکسائڈز جو نہیں H2SO4 یہ گیس نائٹرک آکسائڈ یہ آپ کے پاس بن رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہوا میں آپ کو کوئی دوسری لیول پہ نہیں جاتے ہیں کہ جہاں سے ان کو آنا ہوتا ہے، یہ آپ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں، اور جیسے ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے جو بلیک رین کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ اس میں آئل بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے سب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کس نے حملہ کیا، کتنے میزائل فائر ہوئے، کچھ اعداد و شمار آ رہے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ نہیں آ رہی، کتنا بڑا المیہ سامنے آتا ہے، اس میں بھی اس کی کیلکولیشن میں اور اعداد و شمار جمع ہونے میں ظاہر وقت لگے گا، لیکن آج ہم اس کے ایک اور پہلو پر بات کریں گے اور وہ ہے اس جنگ کے نتیجے میں ماحولیات اور انسانی زندگی پر جو لوگ زندہ ہیں ان پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک تو جنگ میں وہ لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، دعوے بھی ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ نہیں آ رہی، لیکن جو لوگ زندہ ہیں، جو بچے ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، وہ اس سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ بارود کا دھواں ہو یا جو آئل ریفائنریز پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا جو دھواں ہو وہ کوئی سرحد نہیں دیکھتا، اس کی جہاں تک رینج ہوتی ہے وہ جاتا ہے۔ تو آپ ایک انوائرمنٹل سائنٹسٹ کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو اوور آل، اور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں پاکستان کی، ظاہر ہے کہ نیبرنگ کنٹری ہے، بارڈر ہمارا لگتا ہے ایران کے ساتھ، تو اس کے کتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ سجادہ باجی صاحب، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جنگوں کے کچھ تو لوگ ڈائریکٹ ہٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ گولہ بارود میزائل ان حملوں سے مر جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو سیکنڈری اور ٹرشری جو اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں، اس میں انوائرمنٹل بھی ہوتے ہیں، سوشو اکنامیکل جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو بہت عرصے بعد اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو آپ اس مصیبت کو اس کو بھی آپ اتنی ہی امپورٹنٹ سمجھیں جتنے کہ ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ اگر ہمیں آپ اجازت دیں تو میں اس کو پھر قدر ایک درجے ذرا زیادہ وہ ویٹیج دوں گا، وہ اس طریقے سے کہ آپ کے جو لوگ تو ڈائریکٹ جو زخمی ہونے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ تو مر جاتے ہیں، وہ تو جو دنیا سے چلے گئے۔ گئے۔ اب آپ کا جو ایک درپیش ہوتا ہے، آپ کا سابقہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ سیکنڈری ٹرشری جو امپیکٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، کسی کو بچانا ہوتا ہے، کچھ دھیرے دھیرے مر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے آپ کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ قسم کا ٹاسک ہوتا ہے۔ ابھی آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ ہماری جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس کے کیا انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں، کیا ہیں۔ دیکھیں، آسان ابھی تو چونکہ بہت ارلی ٹائم ہے، ابتدائی دورانیہ ہے، اور فگرز ہمارے پاس ابھی آئیں گے کہ کس قسم کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، یہ چیزیں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں، تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے اس کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ فوجی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہوتے ہیں اس میں، بحری جہاز بھی ہوتے ہیں، ٹینک وغیرہ تو اس میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ فوجی موومنٹ آپ کے پاس شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ فوجی جو فیول جو کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا آپ سب سے بڑا امپیکٹ آپ یوں سمجھیں کہ جو ہم ماحولیات والے استعمال کرتے ہیں کہ کاربن ایمیشن بہت زیادہ، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن جو ہے بہت زیادہ ہوگی اس میں۔ اب یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے کسی اخبار میں، کوئی گارجین میں میرے خیال میں یہ رپورٹ آئی تھی جب 2 ہفتے ہوئے تھے اس جنگ کو، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 50 لاکھ اس کا جو یعنی 50 لاکھ ٹن کے قریب جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو تھی وہ ایمیشن ہو چکی تھی اس وقت اس تک 14 دنوں میں۔ آپ بہت ہی محتاط ہو جائیں تو آج ڈبل ہو چکی ہوگی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ سمجھیں کہ 10 ملین تک جبکہ آپ کے پاس، انٹینسٹی اس کے بعد بڑی ہے، جنگ حالانکہ کا والیوم بھی انٹینسٹی بڑا ہے۔ اچھا،
اب یہ جو ایمیشن آپ کے پاس ہوئی ہے تو آپ اس ایمیشن کی یعنی یہ کتنی مقدار ہے، آسان لوگوں کے لیے آپ اس طرح سمجھ جائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 14 دنوں میں جتنی ایمیشن ہوئی تھی وہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے ایک جو لوویسٹ جو ممالک ہیں جو کاربن ایمیشن سال میں جتنا کرتے ہیں نا، یہ اس کی 84 ممالک کے برابر تھی۔ اچھا، اب آپ اگر اس کو ڈبل کر دیں تو آپ یوں سمجھیں کہ 170 کے قریب جو ممالک کے برابر آپ نے کر دیا، یا یوں سمجھے کہ 2 سال کے برابر آپ نے کاربن ایمیٹ کر لی۔ اب لازمی بات ہے جب آپ کی کاربن ایمیشن ایک دم اس طرح اسپائک پہ کرے گی، زیادتی کرے گی، تو اس کے آپ کے امپیکٹ جو انوائرمنٹ پہ ہوں گے وہ 3 طرح کے ہم اس کو آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے کر سکتے۔ ایک تو بہت فوری طور پر وہ ان سے ہوتے ہیں، یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن آپ کے پاس ہوئی نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی موسم بھی تھوڑا سا گرم ہونے لگا ہے، آپ کو یہ بھی فیل ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو یہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کے جو جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ بلیک رین کے بھی ہم نے دیکھا کہ بلیک رین کے ایپیسوڈ بھی ہمارے پاس ہوئے جس میں آئلی اور ایسیڈک رین وغیرہ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے نیچرل گیس کا وہ ہٹ ہوئے، ایران میں بھی ہوئے، ان کی مختلف جہاں سے وہ نکالی جاتی ہے وہ والے جو پلانٹ ہوتے ہیں، جو ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں ان پہ بھی اٹیکس ہوتے ہیں، سٹوریج سائٹ پہ بھی اٹیکس ہوئیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میتین اور تو یہ آپ کا فوراً ایٹماسفیئرک اور گلوبل ایمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، یہ تو فوری اچھا، طور پر ایک آپ تو کاربن ڈائی آکسائڈ آپ نے کہا، کاربن ایمیشن ہوتا ہے، کاربن ایمیشن ہوتا ہے، دوسرا آپ یہ جو میتھین ہوتی ہے، میتین گیس ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک گلوبل ہے، وارمنگ گیس جو گیسز ہوتی ہیں نا اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ گیس کون سی ہے تو اگر ہم بات کریں تو؟ ہمارے پاس تو گلوبل وارمنگ کی تو بہت سارے ہیں، ہمارے پاس تو نائٹروجن آکسائڈ بھی ہیں، نہیں، ان جو یہ سب آ رہے اس ہیں کے اس نتیجے میں، وقت، یہ سب اچھا ہو رہے ہیں۔ اچھا اصل ٹھیک میں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں تو آپ کو بڑے اس ٹرم میں بات، اس وقت تو ساکسز بھی ہیں، ناکسز بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتے کوئی چیز نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ ایک اماؤنٹ کی پتہ، لیکن آپ کو ایک بڑی چیز جو میجر کنٹریبیوٹرز ہیں جو آپ کے ماحولیات کو فوری طور پر اثر ڈالتے ہیں، امیجیٹ جو آپ کا امپیکٹ، اس میں یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں، اور آپ کو اس کی مقدار جو رپورٹ اگر ہم اسی کو صحیح مان لیتے ہیں، گارجین کی رپورٹ آیا انہوں نے امریکن اسلحہ یا جو بھی تھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو اپنے ایک اسٹیمیٹ، انہوں نے لازمی بات ہے کوئی اسٹیمیٹ کی ہے، اگر آپ اسی کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ کتنی اماؤنٹ ہے، اگر 10 ملین ٹن کے قریب اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح قطر، بحرین، یہ ممالک جن میں نیچرل گیس، ایون ایران، ان کے نیچرل گیس کے سائٹس جو ہیں تمام انفراسٹرکچر پہ ہر قسم کے جہاں سے نکل رہا ہے وہاں پر بھی اسٹرائکس ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوشن لائنس پہ بھی ہوتے ہیں، اور اسٹوریج سائٹس پہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں وہ میتھین بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے جو آپ کا جا رہا ہوتا ہے عوام، تو یہ تو آپ کا فوراً امیج جو آپ کے کلائمیٹ پہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اور جو پاکستان کی حد تک تو خیر ابھی ہم یہ بات نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر گرمی، ابھی وہ والا معاملہ نہیں ہے، وہ کیونکہ اسپیکولیشن ہوتی ہے، یہ خوف ہوتا ہے لوگوں اسپیکولیشنز کا ہوتی ظاہر ہے۔ ہے۔ اب اس کی طرف آتے ہیں، میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلا یہ مرحلہ ہوتا ہے آپ کے پاس وہ والے جو آپ کے ہاتھ، دوسرا اس جنگ کے تناظر میں جو دوسرا اس کا امپیکٹ ہوگا جو ذرا تھوڑا سا لانگ رن ہے، وہ ہے میرین پہ، میرین لائف پہ، ہاں، سمندروں پہ، بہت کیونکہ امپورٹنٹ۔ جنگ وہیں پہ چلی جا رہی ہے، وہاں کس طرح کا ہو رہا ہے، وہاں آپ کے پاس جہاز بھی ڈوب رہے ہیں، حملے بھی وہیں ہو رہے ہیں، میزائل بھی اب زیادہ وہیں گر رہے ہیں، پورٹس نشانہ بن رہے ہیں، بندر عباس کو نشانہ بنا ہے، یعنی یہ اب آپ کے اسپیشل ٹارگٹس ہیں۔ اب جب یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں تو یہ ذرا اس سے ذرا بڑے درجے کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے سمندر جو ہیں وہ آلودگیاں اس میں آ رہی ہیں، اس میں آپ کی جو سمندری زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں مچھلیاں ہیں، جس میں اور کیچوے جو بھی جس پہ سمندری انسان لائف بہت ہے، زیادہ ڈپینڈ ایکویٹک کرتا ہے لائف ظاہر جس کے ہے۔ لیے جس میں بہت زیادہ، وہ تو آپ سمجھیں کہ وہ خراب ہو جاتی ان کا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہاں اچھا اس کا ایک بڑا اور ایک امپیکٹ یہ ہے کہ ان ممالک میں خاص طور پر گلف کی اور ایران کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہاں ڈیسیلینیشن پلانٹس لگے ہوتی ہیں، اپنا پانی وہاں سے لا رہے ہوتے ہیں، یہ پانی جو ہے آپ کا ایک تو پانی گیا جو آپ کی وہ آپ کی اس کی دستیابی آپ کی کم ہوئی، لیکن دوسری جو ہوتی ہے اس پانی کو جب آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں پینے کے لیے، اس میں ایک دو کیمیکلز ہوتے ہیں، خیر وہ کافی ذرا مشکل سے ٹرم ہے، جیسے فیرک کلورائڈ ہوتا ہے، ہائپو کلورائڈس ہوتے ہیں، یہ ان کیمیکلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فار ایور ہوتے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، اچھا وہ ریلیز ہو جاتے ہیں پانیوں میں، تو آپ یوں سمجھیں کہ پانی کا تو بیڑا کباڑا وہاں پر ہو گیا اس کا۔ دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ ٹیریسٹریل ہیبیٹاٹ بھی آپ کا جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جیسے پہاڑوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے تبریز میں بھی دیکھا بہت سارے کوئی جگہ تھی، مجھے ان کے نام بھول گئے، جہاں ایران میں حملے کی انہوں نے، وہاں جنگلات میں آگ لگ گئی بڑوں کٹی، بہت ساری جگہ جو آگئی، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں وہاں پر ایکو سسٹم جو ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے، تو یہ ذرا لانگ رن والے اثرات ہیں جو کہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔
تیسرے نمبر پہ جو ہے، جو کہ ہمارا بڑا کنسرن ہے، جس پہ فی الحال انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اگر آتی ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ کس قسم کا ایمونیشن استعمال ہوتا ہے. آج کل تو ایمونیشن کے عجیب عجیب اقسام آئی ہوئی ہیں، ریڈیو ایکٹیو وہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور میزائل آپ کے پاس سالڈ فیول والے بھی ہیں، لیکوڈ فیول والے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں جو بہت ہی، جس کو ہم آسان الفاظ میں اردو میں تابکاری کے اثرات کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کو اب مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کس قسم کا اسلحہ یوز ہوا اور اس کے کیا کیا اثرات آ گئے. تو یہ تین بڑے آپ سمجھیں کہ اس کے انوائرمنٹ کے، اور اس کے اثرات لازمی بات ہے صحت پہ، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے لیے، بچوں کے لیے کتنے مہلک ہو سکتے ہیں. اب جو اگلا آپ سوال کر رہے ہیں نا، کہ جیسے پاکستان جو ہم نے کیا کہ پاکستان میں لوگ دیکھیں، آپ کے پاس ایک ملک وہ ہوگا جو کہ ڈائریکٹ جس پہ جنگ ہے، وہ تین ممالک ہیں جو بہت سب سے پہلے جو متاثر ہو رہے ہیں، جن کا ماحول ہو صحیح. رہا ہے. ایک ہمارے پاس ہے ایران، ایران. جس پہ جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں ڈائریکٹ گولہ بارود گر رہا ہے. دوسرے آپ کے پاس ہیں جیسے اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین ہے، اور اپنا لبنان. یہ تین وہ علاقے ہیں جہاں پر بڑا شدید قسم کا جنگ چل رہی ہے. تو یہ تو ڈائریکٹ، ان تمام جو میں نے آپ کو تینوں قسم کے بتائے، اس کے ڈائریکٹ اور سب سے امیجیٹ جو اس کے وہ ہے اس پہ شکار ہیں، وہ تینوں یہ قسم کے امپیکٹس پوری یہ شدت کے ساتھ پوری ہو رہے طرح کے. ہیں. اب پھر اس کے بعد ان کے بالکل امیجیٹ نیبرز میں جیسے عراق ہے، آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً برابر متاثر ہو رہا ہے، تقریباً. آپ یہ کیونکہ بہت پڑوس میں ہے، اور ایسٹرن جو آپ کے اس کے پروونسز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس میں. پھر آپ دیکھیں تو اسی طرح آپ کے پاس قطر اور یو اے ای، بحرین اور کویت، یہ ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ عراق سے کم لیکن کافی لیول نیبرنگ ان کی کنٹریز. نیبرنگ کنٹریز میں. پاکستان پھر تیسرے والے میں آتا ہے، جیسے پاکستان ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہ پھر تیسرے مرحلے پہ آتے ہیں، جن پہ ان کے اثرات نظر آنے میں تقریباً 6 ماہ تک کا ٹائم. ویسے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول میں آپ کو اچھا، بتا رہا گلف ہوں. کنٹریز کو تو ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں کہ وہاں امریکی بیسز پہ حملے بھی ہو رہے ہیں نا، حملے ہو رہے ہیں نا، وہاں وہاں ڈائریکٹ پر ہو بھی رہے ہیں ظاہر. ڈائریکٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے نا، دیکھیں اس کے، اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے انوائرمنٹ کے جو ڈائریکٹ بھی آ گئے، انڈائریکٹ. پھر جب آپ اس کے سوشو اکنامک آسپیکٹ پہ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ دیکھیں ان ممالک کے خوف میں جو خوف، اب آپ مطلب ایون آپ اسرائیل کو دیکھ لیں. اب اسرائیل اس وقت تو چلے میڈیا میں وہ خبریں آتی نہیں ہیں، لیکن ایک انوائرمنٹل سوشولوجسٹ جب ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ ان کو دیکھیں تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اب آپ اگر ان کی 80% پاپولیشن جو ہوگی وہ عجیب صورتحال میں گزر رہی ہوتی ہے، نفسیاتی مطلب مریض بن نفسیاتی چکی ہے مریض ظاہر بن ہے. جاتے ہیں. یہ ایک الگ ڈیلیما ہوتا ہے جب آپ اس کی کمپنسیشن جا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ آ جائیں، قدرتی بات ہے کہ ویسے یہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ویڈیوز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیسے اب جیسے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہمیں بہت کم نظر آتا ہے وہ پینک. شاید ان لوگوں کی ریزسٹنس یا ریزیلینس اس وجہ سے ہے، جو بھی وجہ ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر متاثر ہے. ہو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ سوشو سائیکولوجیکل یعنی آپ یہ اتنا متنوع موضوع ہے سجاد صاحب، کہ اور اس کے اتنے اثرات ہیں کہ آپ اس کو لانگ رن آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جن لوگوں کو جانا ہوتا ہے وہ چلے گئے. اب یہ جو باقی رہنے والے اور آپ نے ان چیزوں کو تیار کرنا، تو یہ اس پہ بہت زیادہ اس پہ ہمیں بات ڈاکٹر صاحب کرنے کی اس بھی پہ تو ضرورت. خیر اب جو جنگ کے نتیجے میں جو ٹراما ہے یا جو یہ لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، نفسیاتی اثرات اس کے ہوتے ہیں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے. جی جی مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ جو ایک ہم نے بارود کی بات کی اور دوسرا فیول کی بات کی، جو فیول استعمال ہو رہا ہے جنگ میں، اور وہ جو آئل ریفائنریز کو یا گیس فیلڈز کو نشانہ، جیسے پارس میں نشانہ بنایا گیا جو قطر کی اور ایران کی جوائنٹ گیس فیلڈ تھی، جو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ بتائی جا رہی ہے. تو اس کے آئل، خاص طور پر جو آئل ریفائنریز ہے، ان کا جو دھواں ہے ان پہ حملے کے بعد، اس کی تھکنس کتنی ہوتی ہے اور یہ کتنا اوپر جاتا ہے اور ماحولیات پہ کتنا اس کا اثر ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ نے یہ امپیکٹ دیکھا، اگر آپ نوٹ اچھا. کریں اس جنگ میں، اگر آپ نے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا جو امیجیٹ امپیکٹس ہیں نا جو کلائمیٹ میں تو ہم نے آپ کو ایک بلیک رین کی ایک اصطلاح استعمال کی. بلیک ویسے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایسڈ رین کی، جو ہم انوائرمنٹ پہ جیسے جو انڈسٹری سے آپ کا آلودگیاں، دھواں اور یہ گیسز وغیرہ نکل رہے ہوتے ہیں، تو یہ جیسے ہی
हवा में जा रहे होते हैं, जब बारिश हो रही है बारिश के साथ वो अपने रिएक्शन कर लेते हैं और नीचे आते हैं तो फसलों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, बाज़ों का इंसानी जानों के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए भी नुकसान, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। उसकी उसमें ये जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है, जो आपने बात, क्योंकि ऑयल रिफाइन से डायरेक्ट आपके सल्फर ऑक्साइड्स जो नहीं H2SO4 ये गैस नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपके पास बन रहे होते हैं, और ये जब जैसी और ये फ़ज़ा में आपके पास आपके करीब ही मौजूद होते हैं, इवन आपके जो अस्थमा और ये बीमारियाँ ये भी आप ले सक रहे होते हैं। यानी ये हवा में आपको कोई उस दूसरी लेवल पे नहीं जाते हैं कि जहाँ से उनको आना होता है, ये आपके बड़े नज़दीक होते हैं। और जैसे ही बारिश हो रही होती है तो इसको हमने जो ब्लैक रेन कहा वो इस वजह से कहा कि इसमें ऑयल भी था, बस थोड़ी सी ये फ़र्क आ गया, बाकी वही एसिड रोन होता है और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है जो इसके सेहत पे असरात होते हैं, और ख़ासकर आपके जो बच्चों के लिए और उनके लिए इसके बड़े मुज़र असरात होते हैं इसके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मौजू बहुत बड़ा है और इस पर डिस्कशन इंशाल्लाह होती रहेगी। ख़ास तौर पर हम जंग के नतीजे में जो इंसानी ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि सारी तमाम शोबों के ही लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्रामों में इस हवाले से मज़ीद बात करें। बहुत शुक्रिया।